اب بیویوں کا تذکرہ بھی سنو ذرا، آپ کو اس موڈ اور اچھا ہو جائے. جن کی ہو گئی ہیں ان کا غم ہلکا ہو، اور جن کی خدا نخواستہ ہونے والی، ارے نہیں خدا نخواستہ غلط کرنا، میں نے بتایا نا کہ میری اردو کمزور ہو گئی ہے. تو جن کی ہونے والی ہیں ان کو کچھ کم سے کم کچھ امیدوں میں دن گزر جائیں، باقی کیا ہوگا وہ تو اللہ بہتر جانے. ایک ملکہ تھی، ان کا نام تھا گلشن آرا بیگم. آپ میں سے کسی کی بیوی کا نام یہ ہو تو مجھے معاف کرنا بھائی، میں کیا جانوں آپ کی بیوی کا نام کیا ہے. گلشن آرا بیگم. اس نے ضد کر کے شالیمار باغ دلی میں بنوا لیا تھا اپنے شوہر سے. بیوی کے بعد ماشاءاللہ سمجھدار مرد اس قدر مانتے ہیں. جہانگیر کی بیوی تھی ملکہ نور جہاں. بہت لوگ اور لوگوں کی بادشاہوں کی بیویوں کے بارے میں جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، لیکن نور جہاں اتنی گریٹ پولیٹیشین تھی اور ایسی چالاک عورت تھی کہ اس کے تذکرے تو اکثر لوگ جانتے ہیں سوائے اللہ والوں کے جیسے آپ. تو اس نے اپنا مقبرہ زندگی میں بنوا لیا تھا. اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ دلی میں جائیں گے تو نور جہاں کا مقبرہ آپ ڈھونڈ بھی نہیں پائیں گے. اللہ نے ایسا اس کو کچرے کا ڈھیر بنایا ہے کہ دن میں بھی وہاں اندھیرا رہتا ہے. عجیب طرح کی ظلمت ہے. پوری جہانگیر کی حکومت کو اور آئندہ مغل حکومت کا قبلہ بدل دینے کی اصل مجرم عورت یہی ملکہ نور جہاں تھی. لمبی تاریخ ہے، اسے اس وقت موضوع نہیں. اور تاج محل کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ ممتاز محل نے اپنے شوہر شاہ جہاں سے وہ بھی مقبرہ زندگی میں بنوا لیا تھا. اب ایک اور عورت تھی. اب دیکھ لیں کہ آپ میں سے جو آپ کو کون گلشن آرا کا شوہر ہے اور کون نور جہاں کا شوہر ہے معاذ اللہ، اور کون ممتاز محل کا ہے. ہیں تو سب شاہ جہاں، یہ تو میں مانتا ہوں. باعتبار ما سیکون ان لم یکن باعتبار ما کان. اب یہ بھی البلاغۃ الواضحہ پڑھنے والے سمجھ پائیں گے، باقی نہیں سمجھ پائیں گے. لا تؤتوا السفهاء اموالکم. ایک اور بیوی تھی ہارون رشید کی بیوی زبیدہ. اللہ، زبیدہ عمرہ کرنے کے لیے گئی، بلکہ ان کو شاید خبر بھی نہیں کہ مکہ مکرمہ میں پانی بہت مہنگا بک رہا ہے، بڑی کمی ہو گئی ہے پانی کی، اور عمرہ کرنے کے لیے آنے والے، حج کرنے کے لیے آنے والے یہ مکے کے لوگ خرید کر پانی پی رہے ہیں، بہت پریشان ہیں. ملکہ نے اپنے شوہر سے بات کر کے فوراً ملک کے بہترین انجینئرز کو بلوایا، اور ملکہ زبیدہ نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں 24 گھنٹے پانی کی سپلائی کا انتظام کرنا ہے. کیسے کرنا ہے یہ آپ لوگ بتائیں، اور جلدی سے جلدی رپورٹ دیں. تو انجینئروں کی ٹیم وہ اپنے آلات لے کر نکلی کہ زمین کے نیچے کچھ ایسے چشمے مل جائیں تو ہم ان چشموں سے جوڑ کر پانی کی سپلائی کا انتظام کریں. تو مکے سے لے کر طائف تک بہت اونچائی ہے، پورا پہاڑی راستہ ہے. تو پورے پہاڑوں پر انہوں نے اپنے تمام آلات سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے 2 جگہ ان کو چشمہ مل گیا، میٹھے پانی کا چشمہ. انہوں نے رپورٹ دی باقاعدہ کہ یہ چشمے مل گئے ہیں جو امید ہے کہ پانی ختم نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا بس ان چشموں سے جوڑ کر ایک نہر بنائی جائے جو طائف سے لے کر مکہ مکرمہ تک آئے، اور 80 کلومیٹر سے لمبی بلکہ 400 سے اوپر وہ نہر ملکہ زبیدہ نے بنوائی. ملکہ زبیدہ نے اس کا نام کچھ اور تجویز کیا کہ اس کا نام رکھا جائے، مگر اللہ کو اس بندی کا اخلاص، ایک کتے کے پلے کو جو رب پانی پلا دینے پر معاف کر چکا، آپ سوچیں کہ ملکہ زبیدہ کو اللہ نے کیا مقام دیا. آج تک مکہ مکرمہ میں پانی اسی نہر سے آ رہا ہے، اتنی ترقی کے باوجود.
میں موجود تھا رابطہ عالم اسلامی کے اس اجلاس میں. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کی حیثیت سے مجھے جانے کو ملتا تھا. تو وہاں ایک سعودی حکومت کی طرف سے تجویز پیش کی گئی. ایک رائے آ رہی ہے کہ اب پانی چونکہ مکے میں بھی نکل آیا ہے کئی جگہ، نہر زبیدہ کے پانی کو مکے میں لانے کا سسٹم بند کر دیا جائے. اس پر خرچ بھی بہت ہو رہا ہے اور اس کو وہیں پر مقامی طور پر استعمال ہو پانی، لیکن مکے تک جو لانے کا سسٹم ہے اس کو رکھا جائے. تو سعودی حکومت نے وہ تجویز بھیجی ہے کہ دنیا بھر کے علماء آتے ہیں رابطہ عالم اسلامی میں، تو اس پر بحث کر کے اگر اجازت مل جائے تو سعودی حکومت وہ تبدیلی کر دے. اللہ کا شکر ہے کہ ایک دو لوگوں کو چھوڑ کر سارے حضرات نے، جس میں ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی اور میرے والد ماجد، ترجمہ میں نے ہی کیا تھا حضرت والد ماجد سے کی تقریر کا، تو بہت سختی کے ساتھ انہوں نے مخالفت کی اور کہا کہ اس بابرکت نہر کے پانی کو روز معیشت تک چلایا جائے، چاہے جتنا خرچ ہو، لیکن اس کو بند نہ کیا جائے. بالکل. چنانچہ ہمارے حضرت والد صاحب کو جب تک حیات تھے ایک صاحب ان کے عاشق شہدائی نہر زبیدہ کا پانی ان کے لیے یہاں بھیجتے تھے کہ یہ پانی آپ نے اس کی ایسی قدر کی ہے تو میرا تو کہ وہیں کاروبار ہے، میں جاتا ہوں بڑی آسانی سے پانی لے آتا ہوں. یہ ایک عورت تھی جس نے اپنے شوہر سے اتنا بڑا کام کروایا. تو عورتیں اپنی باتوں کو منوا سکتی ہیں. یہ مثالیں دے رہا ہوں. نور جہاں نے منوایا، ممتاز محل نے منوایا، لیکن اگر ایک بیوی اپنے شوہر سے کچھ اچھی باتیں کہے، تربیت کی لائن کی، پورے گھر کو ایک مثالی بنانے کی ایک فکر چھا جائے. بہت سی عورتوں میں ذاتی نیکی ہوتی ہے، لیکن گھر کو سجانے چمکانے، اولاد کے کیریکٹر کے بارے میں، اولاد کے دینی اور جہادی جذبات کے بارے میں، قربانیوں کے شوق اور ارمان ان کے سینے میں جاگ جائیں، اس بارے میں ان کو جو فکر ہونی چاہیے بہت کم عورتوں میں اب رہ گئی.